جب تم درد کی ٹھوکر کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے، اور جب تم تہجد تک آ جاتے ہو تو ہر دعا تمہاری قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر بس اپنے صبر اور دعا کے صلے کا انتظار کریں، بے شک تمہاری چاہت تم تک اب پہنچ چکی ہے۔ جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تب ہی تو وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کوئی کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ دعائیں تو ہمیشہ ہی قبول ہونے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تو بس تمہیں آزما رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد کن فرما کر ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے، اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تیری رضا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا، کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں مقدر کا لکھا موڑ دیتی ہیں؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کی دی گئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ سورۃ الیاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورۃ الیاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائے گا۔ سب کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی
جو پرندے کو ہوا میں نہیں تنہا چھوڑتا وہ آپ کی خواہشات کو بھی ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ افسوس تو اس بات کا ہے، یہودی بالکل ویسا ہی ہے جیسے قرآن میں ذکر ہے، مگر ہم مسلمان اس طرح نہ رہے جس طرح قرآن پاک میں ہے۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تب ہی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو اللہ سلجھا دیتا ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بیک چکا ہوگا اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ تم اللہ کا شکر کس طرح ادا کرو۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں بھی پوری نہ ہوں تب بھی تمہاری عبادت، یقین اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق، مرد نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، عورت نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ اگر اللہ نے تمہاری ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی وہ مبارک گھڑی کو عصر اور غروب آفتاب یعنی مغرب کے درمیان تلاش کرو۔ امام حسین نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ تمہاری خوش نصیبی تو اس میں ہے کہ اللہ پاک نے تحفے میں تمہیں سجدوں میں رونا عطا کر دیا۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات جلدی بنتی ہے۔ پتہ ہے جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے بہت لاڈ آتا ہے، اس وقت اپنے اللہ پر سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ کٹی ہیں کتنی ہی راتیں اداسی میں اپنی، کیوں نہ یہ رات تہجد میں گزار کر دیکھتے ہیں۔ اس سے آگے کن کا مرحلہ ہے، وہ رب کن کہے گا، سب سنبھل جائے گا، سب سنور جائے گا۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ کیا کہا کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تمہاری؟ مطلب اللہ تم سے گفتگو کا
सिलसिला बाकी रखना चाहता है। जब कुछ नजर ना आए तब भी अल्लाह पर तवक्कल करके चलते रहना। अन करीब वो ऐसा दरवाजा खोलेगा जिसकी वुसअत आपको हैरान कर देगी। और जो फैसला मेरा अल्लाह करता है, यकीन मानो अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।